اور اگر ایسے ہی دنیا سے چلے گئے تو قرآن بیان کرتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ ان کے پاس میں آتا ہے کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ اب میں دنیا کے اندر نیک عمل کروں گا، اے اللہ میں تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا، اے اللہ میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کروں گا، سارے دینی کام سارے نیک کام کیا کروں گا۔ اللہ کا جواب آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، اپنی بکواس کو بند کر، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تو تجھے اٹھایا جائے گا اور قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، مہلت نہیں ملنے والی ہے میرے بھائی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، اور ہم لوگ کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم لوگ دنیا میں رہ کر دنیا ہی کی تیاری کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر دنیا ہی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جانتے ہو کس انداز میں بیان فرمایا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، پہلے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت مع الرکب الذین وقفوا مع رسول اللہ، صحابی رسول بیان کرتے ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، کئی صحابہ اکرام ہیں ساتھ میں، سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہمارا گزر علی الصخلۃ المیتہ، ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے ہوا۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس میں جا کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے ایک سوال کیا، اے میرے صحابہ اترون هذه حانت على اهلها حين القوها، اے میرے صحابہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کیا جس وقت اس بچے کو اٹھا کر اس کے گھر والوں نے باہر پھینکا ہوگا، اس بچے کی تھوڑی سی بھی اہمیت اس کے گھر والوں کی نظر میں ہوگی، یعنی اس کی کوئی ویلیو ہوگی جب اٹھا کر باہر پھینکا؟ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی اگر ذرہ برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی تو باہر نہ پڑا ہوتا بلکہ گھر کے اندر رکھا ہوا ہوتا۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر باہر کب پھینکتے ہیں؟ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، جب وہ آپ کے لیے بیکار ہو تب اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کو اٹھا کے کوڑے میں ڈال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آپ کی کسی کام کی نہیں۔ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی اگر ذرہ برابر بھی ضرورت ہوتی تو یہ باہر نہ پڑا ہوتا یا کوڑے کے اندر نہ ڈلا ہوتا۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو فالدنیا اہون علی اللہ من هذه علی اہلها، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی بھی اتنی بھی ویلو نہیں ہے جتنی کی ویلو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی ویلو اس کے گھر والوں کی نظر میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی تو اتنی بھی ویلو نہیں ہے، اس کی تو ہو سکتا ہے 1% ویلو ہو جس نے اٹھا کے پھینکا اس کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی تو اتنی بھی ویلو نہیں ہے۔ اور اس دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات دن اپنے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالدنیا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی انسان نے اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالا اور اس کے بعد میں باہر نکالا، اس انگلی کے اوپر جتنا پانی لگ کر آیا یہ دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے، اور جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم میں سے کون اتنا عقل مند ہوگا جو انگلی پہ لگے ہوئے پانی کے چکر میں سمندر کو برباد کر بیٹھے؟ بولو،
اس کو بے وقوفی نہیں تو اور کیا کہا جائے؟ کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا سی دنیا، ذرا سی زندگی کے چکر میں لگے، اور کوشش کیا ہے ہم لوگوں کی، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ الہاکم التکاثر، یہ صورت آپ نے سنی ہوگی، نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں کوئی یاد بھی ہوگی؟ الہاکم التکاثر، زیادتی کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ کے چکر میں لگے رہے، تم ہلاک ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں کے اندر آ گئے، یعنی تمہیں موت آ گئی، تم مر گئے، زیادتی کے چکر میں تم ہلاک ہو گئے۔ زیادہ ہو جائے، کیسے زیادہ ہو جائے؟ تھوڑا ہے تو بہت ہو جائے، بہت ہے تو اور بہت ہو جائے۔ ایک تو زیادتی یہ ہے۔ دوسری زیادتی یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس میں جتنا ہے میرا اس سے زیادہ ہو جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اب لگے ہوئے ہیں اسے ہرانے کے چکر میں، لگے ہوئے ہیں اس کو کم کرنے کے چکر میں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے چکر میں، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور تیسری زیادتی یہ ہے کہ انسان کے پاس مال آ رہا ہے، خوب بٹور رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، پھر لوگوں کے اندر فخر بھی کر رہا ہے کہ تم کیا کر پائے ہو جو میں نے کیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی زیادتی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی زیادتی نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کے اندر آ گئے، تم نے اپنی قبریں دیکھ لی، تمہیں قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب اس کے آگے کی 5 آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہاں یقیناً تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں علم یقین ہو جائے گا، لترون الجحیم، اور جب تم جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، تو آنکھوں کا بھی یقین ہو جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس کے بعد تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال بھی پوچھا جائے گا۔ اب غور کیجئے اس سورت پر، ایک ہی بات کو 4 انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، پہلی بات وہی ہے، دیکھیے انداز دیکھیں، ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں یقینی علم ہو جائے گا، یہ بھی وہی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، تو آنکھوں کا بھی یقین ہو جائے گا۔ ایک ہی بات کو 4 انداز میں بیان فرمایا۔ انسان کی زندگی کے مراحل دیکھ لو، پہلی چیز تم جان لو گے، کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے۔ انسان کب جانتا ہے کہ ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو مال بڑھانے کے چکر میں رہے؟ کب؟ جب انسان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، ڈاکٹر کے یہاں بھاگا پہنچا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود نہیں چل سکتا، گاڑی میں ڈال کر لے جایا جا رہا ہے، ایمبولینس میں ڈال کے لے جایا جا رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، آئی سی یو میں بھرتی ہے، ڈاکٹر کے یہاں پہنچے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ لا علاج بیماری ہے۔ مسلمانوں غور سے سننا، ڈاکٹر کہنے لگے یہ لا علاج بیماری ہے، حاجی صاحب آپ کتنا بھی زیادہ پیسہ خرچ کر دو، آپ کتنے بھی زیادہ پیسے کو پانی کی طرح بہا دو، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر میں ہی نہیں، یہاں سے لے کے لندن امریکہ بھی چلے جاؤ اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دو، یہ تمہاری بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یا آپ کی بیماری نہیں جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، آج بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں لا علاج بیماری ہے، ہاتھ ہلانے کی کوشش کر رہے ہو، ہاتھ نہیں ہل رہا ہے، پیر ہلانے کی کوشش کر رہے ہو، پیر نہیں ہل رہا ہے، فالج زدہ و فالج کا اثر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کلا سوف تعلمون، قریب تم جان لو گے۔
اب انسان کو ہوش آیا کہ ارے یہ کیا ہوا، ہم نے ساری زندگی تو دولت اکٹھا کرنے میں لگال دی، ہم نے ساری زندگی تو دولت کو اکٹھا کیا ہے، لیکن آج یہ دولت میرے کسی کام نہیں آ رہی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، اب جان رہا ہے یہ دولت تو میرے کسی کام کی نہیں، ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے لیکن یہ علاج میرا نہیں کروا پا رہی ہے، یہ بیماری تو میری ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کلا سوف تعلمون، جان لو گے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، ساری زندگی دولت اکٹھا کرنے میں لگا دی، اور آج جب میں بیمار ہوا تو یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا ہے ہاں ان قریب تم پھر جان لو گے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آیا، موت کا فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہے، انسان کی روح نکلنے کا وقت ہے، موت آ رہی ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، آج دولت اس کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ سامنے موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہے، اب اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے تو اپنی ساری زندگی دولت بڑھانے میں، دولت کو اکٹھا کرنے میں لگا دیا، لیکن یہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ دولت تو مجھے اس سے بچا نہیں سکتی، یہ دولت تو مجھے موت کے فرشتے سے بچا نہیں سکتی، میری موت کو روک نہیں سکتی۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرما رہا ہے ان قریب تم جان لو گے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً تمہیں علم ہو جائے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی میں جب آتا ہے، جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تختے لگا دیے گئے، مٹی اوپر سے ڈال دی گئی، اور یہ سارے جو دفن کرنے کے لیے گئے تھے وہاں سے واپس آ گئے۔ اب سوال کرنے والے دو فرشتے قبر کے اندر پہنچے، جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قبر میں اتار دیا گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سامنے فرشتے بھی آ گئے، علم الیقین، ایسا علم ہو گیا جو پورا یقینی ہے، آج میری دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی دولت بنانے میں، بڑھانے میں، کمانے میں لگا دی ہے، علم الیقین، لیکن آج معلوم ہو گیا یہ دولت میرے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی بات کو چار طریقے سے فرمایا۔ چوتھا مرحلہ کب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میدان محشر میں کھڑے ہو گے اور دیکھ لو گے سامنے جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اپنی آنکھوں کا یقین ہو جائے گا، آنکھوں سے دیکھ لو گے سامنے جہنم ہے۔ لیکن فرشتے تو رشوت نہیں لیتے، اللہ کی یہاں تو رشوتیں چلتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ سامنے جہنم ہے اور ہم نے تو اپنی ساری زندگی دولت کمانے میں لگا دی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں زیادتی نے، مال کی زیادتی نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی، اپنی قبروں کے اندر پہنچ گئے۔ یہ ہے میرے بھائی یہ دنیا۔ اور آخری آیت دیکھو، اللہ فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ایسا نہیں ہے کہ تم نے دنیا بہت کمائی اب تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس دولت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، ہم نے دنیا کے اندر تمہیں جو بھی دیا تھا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ آیت نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا کھانا کھجور، پانی، موٹا، جھوٹا، اس طریقے کا ان کا کھانا تھا۔ اونٹ میں سفر کرتے تھے، چھوٹے سے گھر ہوا کرتے تھے، کچے مٹی کے، اس میں رہا کرتے تھے، چٹائیوں پر سویا کرتے تھے۔ لیکن ایسے لوگوں کے جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، جن کا کھانا کھجوریں ہوں، جن کا کھانا کبھی ہے
کبھی نہیں ہے کھانے کے لیے، جن کے گھر میں 2 مہینے کے لیے چولہے نہ جلتے ہو، جن کی سواری اونٹ ہو، جن کے رہنے کے لیے کچا سا چھوٹا سا مکان ہو، جن کے سونے کے لیے چٹائیاں ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ کہے ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کریں گے۔ مسلمانوں ذرا اپنے اوپر غور کر لو، آج ہمارے پاس میں اللہ کی کون سی نعمت نہیں ہے؟ سردیوں کا موسم ہے، گیزر گھر میں لگا ہوا ہے، ہیٹر گھر میں لگا ہوا ہے، گرمی کا موسم آیا، ایسیاں گھر کے اندر لگی ہوئی ہیں، سونے کے لیے نرم نازک گدے بھی ہیں، کھانے کے لیے بہترین ایک نہیں کئی طریقے کے کھانے آج ہمارے دسترخوان پہ لگے ہوتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال تو ہم سے بھی کرے گا۔ تو دنیا کی زندگی کھیل اور کود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کا حال کیا ہے؟ مالی مالی، میرا مال، بس اس کا کام یہی رہ گیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لیکن اس کا مال کیا ہے؟ اتنا جو اس نے کھایا فافنیت اور ختم ہو گیا، ولبست اور اس نے پہن لیا، فابلیت اور پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، وتصدقت اور اس نے صدقہ کر دیا، فامضیت جو اللہ کی یہاں جمع ہو گیا، اللہ کی یہاں پہنچ گیا۔ یہی تو ہے انسان کا مال۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، یا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کی یہاں لگوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ساری زندگی گزر کس میں رہی ہے؟ مال، میرا مال۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بہت غور سے سننا ہے ساتھ غریبہ کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر آدمی جان لے، دیکھ لے، غور کر لے، ما قدمت لغد کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ آنے والا دن کون سا ہے؟ آج اتوار ہے کیا؟ آج اتوار ہے نا؟ تو آنے والا دن سوموار کی بات چل رہی ہے۔ اس آیت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے دن کے لیے دیکھ لے کیا تیاری کی ہے، تو کیا سوموار کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ یا سوموار کا دن ہے تو منگل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ نہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ نے آنے والا دن کس کو بتایا؟ قیامت کے دن کو بتایا۔ یہ دنیا آج کا دن ہے اور آخرت کی زندگی کل کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ غور کریے میرے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے، کیا پیش کیا ہے۔ مہمان آتے ہیں نا آپ کے یہاں تو آپ کو لگتا ہے میں کیا کیا پیش کر دوں، یہ بھی کھلا دوں، وہ بھی کھلا دوں، یہ بھی دے دوں، وہ بھی دے دوں، کیا کیا میں اس کے سامنے رکھ دوں، ما قدمت کیا کیا میں دے دوں۔ قیامت کے لیے بھی یہی ہے، ما قدمت لغد، تم نے کیا کیا دیا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا دیا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور یہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کے اندر آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبر کے اندر سے لوگ اٹھنے لگیں گے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، دیکھیے وہی لفظ یہاں پر بھی آ گیا، علمت نفس ما قدمت وآخرت، اس دن ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے اور پیچھے کیا عمل کیے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرما رہا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، قیامت کے دن
इंसान को समझ में आ जाएगा, यतज़क्करुल इंसान, इंसान समझ जाएगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, अल्लाह फरमाता है लेकिन आज तेरे समझने का क्या फायदा, आज अगर तुझे होश आया तो क्या फायदा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, आज तेरे नसीहत हासिल करने का क्या फायदा। उस दिन इंसान क्या कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ तैयारियां कर ली होती, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेज रखा होता। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, आने वाले दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, इस बात पर गौर कर लो। तो क़यामत करीब है, मौत का कोई भरोसा नहीं है और आखिरत का आना यकीनी है। इस ताल्लुक से जितनी लंबी बात की जाए मेरे भाइयों, बहुत लंबी बातें हो सकती हैं। मैं और बातें छेड़ूंगा तो और बात लंबी होती चली जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि नसीहत के लिए हमारे और आपके लिए इतनी बातें बहुत हैं। कोशिश ये करो कि सुनने सुनाने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। ये बात यहाँ से लेकर जाइए कि ये 60 साल 70 साल ज़िंदगी है, उसके बाद ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी शुरू होगी। और ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी थी ना, कि हर आदमी देख ले कि उसने आने वाले दिन के लिए क्या भेजा है, तो अल्लाह ने आज इस ज़िंदगी को आज का दिन कहा और आखिरत की ज़िंदगी को कल का दिन कहा है। तो जिस तरीके से आज के बाद कल का आना यकीनी है, इस तरीके से जिंदगी के बाद आखिरत का आना भी बोलो यकीनी है। और एक आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूँ। ये जिंदगी जो 60-70 साल की है, इसके अंदर दुख आते हैं, लेकिन ये दुख इसी जिंदगी के साथ में बोलो खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो जो जिंदगी है, उस जिंदगी के अंदर अगर दुख आ गए तो वो दुख कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। अल्लाह नेक अमल की तौफीक दे, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।